نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم مزدوراں 1 مئی کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ ایک چیز جو ہمیشہ میں جس کے خلاف رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم 1 مئی کی چھٹی کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ اعتراض اٹھاتی ہوں کہ ساری دنیا اس دن چھٹی منا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ مزدور ہیں، جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں، گھریلو ملازمین ہیں یا دہاڑی دار لوگ ہیں، وہ اس دن بھی کام پہ ہوتے ہیں۔ یا تو پھر تفریق نہ ہو اور پھر سب کو چھٹی دی جائے۔ بہرحال اظہار یکجہتی ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور وہ ہم کرتے بھی ہیں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ طبقہ جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے، جو سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے اور جس کو سب سے زیادہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، خاص طور پر حکومت کی، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے قانون سازی کس حد تک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہم کافی کام کر بھی چکے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت ساری بیوروکریٹک ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اینی ویز میں بات کروں گی کہ مزدور جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اصل چہرہ ہوتے ہیں، اس کی ملک کی ترقی کا اصل چہرہ مزدور ہوتے ہیں۔ ابھی کی جو سینیریو ہے کرونا وائرس کا، اس میں اگر بات کروں تو سب سے زیادہ جو طبقہ متاثر ہوا ہے کرونا وائرس کی تباہ کن وبا سے، وہ یہی طبقہ ہوا ہے۔ ڈیلی ویجز والے، دہاڑی دار مزدور جو گھر بیٹھ گئے ہیں، جو گھر روز دہاڑی لے کے آتے تھے، سب سے زیادہ متاثر وہ طبقہ ہوا ہے اور بہت تکلیف بھی اسی بات کی ہمیں ہے۔ پوری دنیا کی معیشت ظاہر اثر انداز ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ جو طبقہ ہے، مزدور طبقہ، یہ متاثر ہوا ہے اور ان کا ایک طرح کا معاشی قتل ہو گیا ہے۔ اب اقوام متحدہ کے ادارے ILO یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی حالیہ مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا، یعنی اس وبا پر تو ظاہر ہے میں بات نہیں کروں گی، اس مسئلے پر تو سب سے زیادہ دنیا میں بے روزگاری اور غربت میں مزید اضافہ بھی ہوگا اور یہی جو طبقہ ہے سب سے زیادہ سفر بھی یہی کرے گا۔ اب ہم ان ڈیلی ویجز والے دہاڑی دار مزدور یا گھریلو ملازمین جو ہیں یا اور جو اسی طریقے سے اسی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ ایک ایسی جامع پالیسی مرتب کرے جس میں سوشل سیکیورٹی سسٹم کو وجود میں لائے اور ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو بیسک ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی، وہ کم از کم ان کو پرووائڈ کی جائیں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ where there is a will there is a way، اور جب مشکل ترین حالات ہوتے ہیں تو ان میں اپنے لوگوں کو خود ہی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اگر ابھی کوئی پالیسی مرتب نہیں کرتی تو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیلئر ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ مزدور معذور ہو جائیں۔ میں ایک بار پھر گورنمنٹ سے اور جو اتھارٹیز ہیں، متعلقہ محکمے ہیں، ان سے گزارش کروں گی کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم تقریریں بڑی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو خط غربت کی جو لکیر ہے وہ ایسے بھی بہت نیچے ہے، اور اس سے نیچے، اس لکیر سے نیچے بہت سارے فیملی سفر کر رہی ہیں، اور اس کرونا وائرس کی تباہ کن وبا کے بعد تو اور بھی زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہو جائے گا۔ خدا را اس اپیل پر میرے ساتھ اپنی آواز ملائیے اور اس بات کو اٹھائیے کہ خدا نہ کرے کہ ہمیں وہ یورپ کے وہ والے حالات ہمارے سامنے ہو جائیں جب
وہاں پہ جرائم کتنے حد تک بڑھ گئے تھے ایک دور میں. تو یہ ہمیں اس وقت ہمارے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے ہمارے مزدور کو اس کے حقوق ملنے یا ان کو بنیادی ضرورتوں کو ان کو مہیا کیا جانا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.